بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی پروردگار عالم کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ خدا کی صفات، خدا کا تعارف ہے کہ جو اس آیت الکرسی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم بالذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کا تعارف ہو رہا ہے کہ وہ خدا کیسا ہے۔ اس کے اندر محققین نے، مفسرین نے بہت سی باتیں کی کہ ہر فریز پر کسی نہ کسی اعتراض کا جواب ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں تو صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب خدا کہتا ہے اللہ ہو، تو یہ ان کی نفی ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، جو خدا ہی کے منکر ہیں۔ تو اعلان ہو رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، یہ ان کی نفی ہے کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر خدا کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں۔ الحی القیوم، کہ خدا زندہ ہے اور قائم بالذات ہے۔ تو الحی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد وہ خود فنا ہو گیا۔ اگر وہ فنا ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا۔ القیوم وہ قائم بالذات ہے، سب اپنے قیام میں اس کے محتاج ہیں، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی رد ہے کہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب کائنات خدا نے بنائی تو پھر خدا کو بھی شکستگی اور خستگی کا احساس ہوا، جس کے بعد خدا نے آرام کیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے دودھ بھیجے گا محمد و آل محمد، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان دوستوں میں سے بعض کے لیے اچنبھے کی بات ہو، لیکن اگر آپ یہود کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا اور پھر اس کے بعد خدا نے آرام کیا، کہ پروردگار تھک گیا تھا، لہذا خدا کو بھی آرام کی ضرورت تو ہے۔ بعد النظر میں اگر آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ سے بہت قریب ہو کر یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، اور ایصال ثواب کی مجلسوں کے اندر عام طور پر یہ رسک میں لیا کرتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بعد النظر میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی دینی پس منظر نہیں رکھتا، اس کے سامنے اگر آپ اس چیز کو پریزنٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ وہ شاید امپریس ہو جائے۔ یعنی اس سے کہا جائے کہ سب تھکتے ہیں تو سوتے ہیں، تو کیا پروردگار عالم کو آرام کا حق نہیں ہے؟ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی، اس لیے کہ آپ آل محمد کے دامن سے متمسک ہیں۔ یعنی کوئی اس بات کو سمجھے، جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ملا اس در سے، تو وہ اندازہ کرے کہ ان باتوں کے اوپر ہمیں حیرت نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کتنا بلند کر دیا ہے فکر کو آل محمد نے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو وہاں پر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ پروردگار عالم، تم سب تھکتے ہو، آرام کرتے ہو، تو ٹھیک ہے، تم 8-10 گھنٹے کی نیند کرتے ہو، تو خدا کو 3-4 گھنٹے کی نیند کی تو ضرورت ہے۔ تو خدا اگر 3-4 گھنٹے کی اگر 1 منٹ کے لیے بھی سو جائے، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی آرام کرنے لگے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ منفعل ہوتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو متاثر ہو جائے ان چیزوں سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی اعتراض کا جواب ہے کہ جو پروردگار عالم نے آیت الکرسی کے ان الفاظ کے اندر دیا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے ملکیت بھی اسی کی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کا مالک وہی ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خود خدا اس کو اذن اور اجازت عطا کرے۔ کتنی کلیئرٹی کے ساتھ پروردگار عالم چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ خدا کے مقابلے پر اگر کوئی آ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا خدا کسی کی عزت افزائی کے لیے اسے شفاعت کا شرف دے سکتا ہے؟
تو پروردگار کہتا ہے بالکل، جس کو خدا اذن دے گا اس کے پاس یہ اذن موجود ہے. یہ من جانب اللہ، یہ مستقل نہیں ہے، یہ پروردگار نے اس کو عطا کیا. اب یہاں پر برادران عزیز سمجھنے والی باتیں کہ اگر آپ دیکھیں تو شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ شفاعت کے حوالے سے بھی مستقل جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو توسل پر اعتراضات ہیں، اسی سے ملتے جلتے اعتراضات شفاعت پر ہیں. وہ آیتیں اگر آپ پیش کرنا شروع کر دیں جس میں شفاعت کی نفی کی گئی اور پھر ان آیتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ان تمام آیتوں کو تو پیش نظر رکھا اور اس آیت کو آپ نے نظر انداز کر دیا. قرآن کا، حدیث کا ایک اصول ہے کہ ما من عام الا وقد خصہ، کہ کوئی عمومی قانون ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر استثناء موجود نہ ہو، اور اگر استثناء کو کسی ایک جگہ پر بیان کر دیا جائے تو پھر پورے قانون کو اس استثناء کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اس کلوز کو اس کلوز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یہی معاملہ یہاں پر بھی پروردگار عالم نے جہاں پر شفاعت کی نفی کی، وہ شفاعت مستقل ہے کہ جہاں پر خدا کہیں نہیں، تو خدا کے مقابلے پر اگر شفاعت ہے تو خدا کے مقابلے پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا کے اذن سے اگر ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں علی الاطلاق نفی کا اعلان کیا. وہ عبادت ہے کہ عبادت تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، اس میں کوئی استثناء نہیں. جب اس نے بیان کر دیا کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اس کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی نہیں ہوگی. یہ ہے علی الاطلاق، ایسی نفی کہ جس میں پھر استثناء کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کو الوپریٹ کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ کہ جس کو خود خدا نے اذن اور اجازت دی ہے. اور پھر اس کے بعد وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، کہ پروردگار وہ ہے کہ جس کی کرسی، اس کے اقتدار کے لیے ایک تعبیر کہ اس کی کرسی وسعت رکھتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین پر بھی. ولا یؤودہ حفظہما، وہ ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ علی بھی ہے اور وہ عظیم بھی ہے. بزرگی اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ تمام تر تعارف کروانے کے بعد اب پروردگار عالم کیا کہتا ہے. جہاں پر آیت الکرسی مکمل ہو گئی، اب پروردگار عالم کیا کہتا ہے. وہ جو ایسا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی کرسی، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر ہے، وہ کہ جس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ ملکیت ساری اسی کی، مگر اب وہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے. یعنی چاہتا تو تمہیں کان سے پکڑ کر مسلمان بھی بنا سکتا تھا، سیدھے راستے پر چلا بھی سکتا تھا، مگر اس کے بعد تم سب کچھ ہوتے، انسان نہ ہوتے. تمہارے انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں کنونس کر کے، تمہارے اختیار کو مہمیز دے کر تمہیں متحرک کیا جائے اس بات پر غور و فکر کے لیے کہ انصاف سے بتاؤ کہ جو سب مجبور ہو کر کر رہے ہیں تمہیں اپنے اختیار سے کرنا چاہیے یا نہیں. لا اکراہ فی الدین، ہم تمہارے لیے کسی جبر کا انتظام نہیں کریں گے. ہم جو کام کریں گے وہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، ہم رشد اور غی کو واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. ہم یہ کام کریں گے کہ تمہیں یہ سمجھا دیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ہم تمہیں بتا دیں گے، اتنا واضح کر کے بتا دیں گے کہ پھر اس کے بعد تمہارے لیے کسی شک اور شبے کی گنجائش باقی نہیں بچے گی. مگر تمہیں کان سے پکڑ کر مومن بنانا نہ یہ ہماری مشیت میں تھا نہ یہ ہماری مشیت میں ہے. اب یہیں پر برادران عزیز یاد رکھیے گا، وہ خدا جو توحید کے باب میں زبردستی نہیں کرتا، وہ رسالت اور امامت کے باب میں کیوں زبردستی کرے گا؟ وہ بتا دے گا کہ خدا ایک ہے، وہ بتا دے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ہاتھوں پر بلند کروا کے اعلان بھی کروا دے گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مگر زبردستی کرنا یہ تو پھر انسانیت کے جوہر کی توہین ہے. پروردگار عالم کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ زبردستی مومن بنائے. ہاں آخرت میں اس کے کانسیکوینسز وہ تو بھگتنے پڑیں گے.
اسی لیے کنکلوڈنگ جو یہاں پر ریمارک ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہیں آگ والے کہ جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اتنی اپنی قدرت، اپنا تعارف سب کروانے کے بعد اعلان کیا ہو رہا کہ لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں جبر نہیں کریں گے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی، حق اور باطل، یہ تو واضح کر دیا گیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور ایمان لے آیا اللہ پر، یہ وہ ہیں کہ جس نے تھام لیا اللہ کی مضبوط رسی کو، عروۃ الوثقیٰ کو، عروہ وثقائے الہی کو اس نے تھام لیا۔ یہ کون ہے کہ جو ایک طرح سے کافر ہو اور ایک اعتبار سے مومن ہو؟ یعنی یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمارے سامنے اگر لفظ کافر آتا ہے تو منفی معنی ہی ذہن میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے، ایک ہے علی الاطلاق کسی لفظ کا استعمال کرنا، اور ایک ہے کسی اضافت کے ساتھ اس لفظ کو پیش کرنا۔ اگر کہا جائے کافر تو ذہن میں آتا ہے خدا کا کافر، خدا کا انکار کرنے والا۔ کفر کا مطلب ہے ریفیوز کرنا، انکار کر دینا۔ تو جب کہا جاتا ہے کافر تو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ وہاں پر کوئی اضافت نہیں، مگر اس اضافت کو مفروض سمجھا جاتا ہے، ایزیوم کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہی ہے۔ لیکن یہاں جو لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، یہ تو لفظ کافر بڑا محترم ہو گیا اگر اس اضافت کے ساتھ آئے۔ من یکفر بالطاغوت، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا، یعنی خدا کا انکار نہیں کیا، طاغوت کا انکار کیا، تو پروردگار عالم نے اپنے اوپر ایمان سے پہلے طاغوت کے کفر کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ تبرہ ہر صورت میں ناپسندیدہ نہیں ہوتا، کچھ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر تبرہ کرنا پڑتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر کرے گا طاغوت کا کفر، آپ اندازہ کیجئے جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس میں اسی آیت کی ترتیب کو ریفلیکٹ کیا گیا کہ جب کہا گیا لا الہ تو انکار ہے۔ یہ انکار وہی ہے جو یہاں پر کہا گیا من یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا کفر کرے، یعنی طاغوت کا انکار کر دے۔ میں نہیں مانتا کسی طاغوت کو، نہ میں اپنے نفس کو طاغوت بننے دوں گا، اور نہ ہی خارج میں موجود کسی فرعون کو بطور طاغوت قبول کروں گا، نہ نمرود کو قبول کروں گا، کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ جو اعلان براءت ہے وہ وہاں پر ریفلیکٹ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ الا اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے عروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی کو، جو عروۃ وثقائے الہی ہے، اس کو اس نے تھام لیا، لن انفصام لہا، اور یہ رسی ایسی ہے کہ جس کو کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ لن انفصام لہا واللہ سمیع